دوستو 3000 سال کے بعد فرعون کی لاش کے ساتھ میں ہوا اللہ کا ایسا کرشمہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ دراصل ہوا یہ کہ 3000 سال کے بعد فرعون کی لاش سے اچانک سے آوازیں آنے لگی، یعنی کہ فرعون کی لاش اچانک سے بولنے لگی، جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کسی کی چیخیں نکل گئی۔ فرعون کی جو لاش ہے اسے رکھنا اس طریقے سے، جو فرعون کی لاش 3000 سال سے جو رکھی ہوئی ہے، وہ ایک معمولی لاش نہیں، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عبرت کے طور پر، عبرت کی نشانی کے طور پر رکھا ہے، تاکہ آنے والے کل میں جو شخص خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسے دیکھے اور سمجھے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ جو شخص، جو ہر ایک انسان کی جو باڈی مٹی میں مل جاتی ہے یا پھر سمندر میں کہیں نہ کہیں جانور اسے نوچ کھاتے ہیں، لیکن فرعون کی لاش کو نہ سمندر اپنا رہی ہے اور نہ ہی مٹی کھا رہی ہے، تو کسی صورت میں اس کی جو لاشیں ہے وہ مطلب کلیئر طریقے سے ایک سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ 3000 سال سے جو ایک لاش عبرت کے نشان کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر سے کچھ آوازیں آتی ہے، جسے سن کر کے کافی زیادہ سائنٹسٹ بھی جو ہے شاکنگ میں ہیں۔ تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ویڈیو، تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا آوازیں آئی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس پورے ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان رہ جاؤ گے، اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو فرعون کے بارے میں کچھ اہم جانکاری دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اللہ کے اس کرشمے کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ دوستو، اللہ پاک ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالی ہر اس انسان کو معاف فرما دے گا جو اللہ پر اپنا یقین رکھتا ہے، مگر اس انسان کو اللہ تعالی کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون شامل ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے ساتھ میں کچھ ایسا کیا کہ یہ لوگ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک تھا فرعون، جس کی آج ہم بات کریں گے، جس کی لاش آج 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسی ہی صحیح سلامت ہے، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی موجود رہے گی۔ دوستو، کچھ مدت پہلے کی بات ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کے ساتھ میں کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی لاش کہاں پر چلی گئی، اس کے ساتھ میں کیا ہوا ہوگا، اس بات کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی کتاب تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ڈیٹیل سے ملتا ہے، مگر یہودیوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو دنیا کے سامنے عبرت کے لیے محفوظ رکھیں گے۔ دوستو، 1891 تک کسی کو بھی فرعون کی لاش کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں تھا، مگر پھر قرآن پاک نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا دریائے نیل تک پہنچا، اور وہاں پر جا کر پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت تباہ و برباد ہو گیا تھا، جبکہ اسی پانی نے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد فرعون کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں دنیا کی تمام کتابیں خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ تورات اور انجیل میں بھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس بارے میں ایک عجیب سی بات کہی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قرآن پاک کی اس آیت پر آج تک کسی نے بھی زیادہ غور و فکر نہیں کیا، خود مسلمان بھی اس آیت کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔
یہ سمجھے بغیر کہ اس آیت کا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بس ہم نے تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ دوستو، فرعون کے اس واقعے کو گزرے ہوئے 3000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 3000 سال پہلے تک فرعون کی لاش سمندر میں رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا قرآن سچا ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، یہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ پھر کئی دنوں تک فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی رہی، مگر یہاں پر اللہ کی قدرت دیکھے، اسی بیچ فرعون کی لاش کو کسی بھی جانور نے منہ تک نہ لگایا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی اس جانب نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن ایک مصری شخص بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا اس طرف چلا گیا اور اس نے فرعون کی لاش کو سمندر کے کنارے دیکھ لیا، اسی لیے پھر اس نے یہ خبر مصر کے وزیر تک پہنچا دی۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا، پھر اس پر تحقیق کے لیے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ وہاں پر لے جا کر پھر فرعون کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے زمین نے بھی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر اس کی لاش کو ایک تابوت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اسے مصر کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک یعنی کہ 3000 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی فرعون کی لاش ویسے ہی صحیح سلامت رکھی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے فرمان کے مطابق قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی صحیح سلامت رہ کر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی، تاکہ اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کا یہ حال دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کرتی رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا ہے، جبکہ جسم کے باقی حصوں کو ایک پٹی میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ناک کا سامنے والا حصہ غائب ہے، اس کو دریا کے کسی حیوان نے یا کسی بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو دریا کے کنارے پھینک دیا گیا تھا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔ دوستو، اس کے بعد سے فرعون کی لاش ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی فرعون کی لاش پر گوشت ویسے تر و تازہ موجود ہے۔ واللہ عالم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مگر ایسا کہا جاتا ہے کہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میوزیم میں چوہے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، جن کو ہر سال 15 مارچ کے دن فرعون کی لاش پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ فرعون کے جسم کا بڑا ہوا جو گوشت ہوتا ہے اسے کھا لے اور واپس فرعون کی باڈی اپنے اصل دائرے میں آ جائے۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال تک ویسے ہی وہ شیشے میں بند رہتی ہے۔ پھر جب اگلے سال 15 مارچ کا دن آتا ہے تو اسے پھر سے واپس باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر واپس ڈریسنگ کر کے شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ہے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے رکھا ہے، کس طرح سے دنیا بھر کے لوگ فرعون کی لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وہ فرعون جو کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کس طرح سے آج اس کی ممی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کی لاش صحیح سلامت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ دوستو، نیشنل جیوگرافی کی طرف سے ابھی ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش پر جب کسی بات کو لے کر تحقیق کی جا رہی تھی تو اس وقت اچانک سے فرعون کی لاش سے کچھ آواز آنے لگی۔ کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، اور سمجھنے والوں نے بتایا ہے کہ فرعون کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے ان کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کی لاش اب اللہ اللہ پکار رہی ہے، حالانکہ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عبرانی زبان بولنے والا
کوئی آدمی نہیں ملا اور نہ ہی اس بھاشا کو سمجھنے والا کوئی ظاہری طور پر ملتا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فرعون کی لاش سے جو الفاظ نکلے ہیں، یعنی کہ فرعون نے اپنی زبان میں کچھ بولا ہے، اس کا اصل میں کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن فرعون کے اس واقعے کو دیکھ کر اور سن کر آج غیر مسلمان بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بے شک اللہ کا قرآن پاک سچا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے۔ دوستو، فرعون کے اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، اسی لیے ہم نے دریا کا پانی چلا دیا جس سے وہ وہیں پر غرق ہونے لگے۔ حالانکہ جب وہ غرق ہونے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ میں اس بات پر ابھی ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تب اس سے کہنے والے نے کہا، اے فرعون، تو اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو تو بڑا نافرمان تھا، تو بڑا فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے تاکہ تو بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے اور تجھے دیکھ کر لوگ قیامت تک عبرت حاصل کر سکے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو نہ ہی دریا نے اپنے اندر رکھا اور نہ ہی زمین نے اپنے اندر رکھا۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی لاش ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک فرعون کی لاش ایسے ہی محفوظ رہے گی اور لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں بھی غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایگو جو ہوتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے۔ جب کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ؟ ایسا ہو گیا اس فرعون کے ساتھ کہ نہ اس کو زمین اپنا رہی ہے اور نہ ہی سمندر جو ہے اپنا رہا ہے۔ فرعون کی لاش کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہے اسے دیکھ کر کے تو ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ ایک عبرت کے طور پہ جو ہے اس نشانی کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ آنے والے جو ہمارے کل آنے والے فیوچر میں جو ہے ایسے لوگ جو خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس عبرت کی نشانی کو دیکھ کر کے وہ سمجھے کہ جب کوئی شخص خدا کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو خدا بنانے کی جو کوشش کرتا ہے، سب سے بڑا جو خود کو مانتا ہے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ فرعون کے زبان سے 3000 سال بعد جو ہے ایک آواز آئی، تو وہ جو لینگویج میں تھی اسے جو ہے ابھی کلیئر طریقے سے نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے لینگویج تھی اور صحیح طریقے سے اس کا میننگ بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن بہت زیادہ شاکنگ والی چیز ہے کہ ایسی آواز جو ہے فرعون کے لاش سے 3000 سال بعد جو ہے آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، بٹ جو بھی ہمیں ہر مسلمان کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے سبق سیکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم اللہ کو سچ مانیں اور اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سچ مانیں۔ تو بہرحال کافی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو تھا، آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو ریئیکشن میں، تب تک لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔